السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امام ربانی مجدد الفسانی حضرت سیدنا شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت 14 شوال المکرم 971 ہجری مطابق 1563 عیسوی کو ہوئی۔ آپ کا نام مبارک احمد، کنیت ابو البرکات اور لقب بدر الدین ہے۔ آپ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا شیخ عبد الاحد فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جید عالم دین اور ولی کامل تھے۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر پر حاصل کی۔ والد ماجد شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کئی علوم حاصل کیے۔ اس کے علاوہ دوسرے اساتذہ سے بھی علم دین حاصل کیا، جیسے مولانا کمال صاحب سے بعض مشکل کتابیں پڑھیں، حضرت مولانا شیخ محمد یعقوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حدیث کی کتابیں پڑھیں اور سند لی، حضرت قاضی بہلول رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے قصیدہ بردہ شریف کے ساتھ ساتھ تفسیر و حدیث کی کتابیں پڑھیں۔ حضرت سیدنا شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 17 سال کی عمر میں علوم ظاہری سے سند فراغت پائی۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم حاصل کرنے کے بعد آگرہ تشریف لے آئے اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر علم و حکمت کے چشمے سے سیراب ہونے لگے۔ جب آگرہ میں کافی عرصہ گزر گیا تو والد ماجد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرہند سے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے لمبا سفر طے فرما کر آگرہ تشریف لائے اور اپنے لخت جگر کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈک رکھی اور آپ کو اپنے ہمراہ لے کر سرہند شریف کے لیے تشریف لے گئے۔ راستے میں جب آپ تھانیسر پہنچے تو وہاں کے رئیس شیخ سلطان کی صاحبزادی سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نکاح کروایا۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پڑھانے کا انداز بہت ہی دل نشین تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر بیضاوی، بخاری شریف، مشکات شریف، ہدایہ وغیرہ کی کتابیں پڑھاتے تھے۔ اسباب پڑھانے کے ساتھ ساتھ ظاہر و باطن کی اصلاح بھی فرماتے تھے، نیز علم دین کے فوائد اور اس کے حصول کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے علم و علماء کی اہمیت بیان فرماتے۔ جب کسی طالب علم میں کمی یا سستی ملاحظہ فرماتے تو بہت ہی اچھے انداز میں اس کی اصلاح فرماتے۔ چنانچہ حضرت بدر الدین سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں جوانی کے عالم میں اکثر غلبہ حال کی وجہ سے پڑھنے کا ذوق نہیں پاتا، تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت مہربانی سے فرماتے، سبق لاؤ اور پڑھو، کیونکہ جاہل صوفی تو شیطان کا مسخرہ ہے۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مختلف سلاسل میں اجازت و خلافت حاصل تھی۔ سلسلہ سہروردیہ میں آپ کو اجازت حاصل تھی، اجازت و خلافت۔ سلسلہ قادریہ میں بھی آپ کو اجازت و خلافت حاصل تھی۔ سلسلہ چشتیہ میں بھی آپ کو اجازت و خلافت حاصل تھی اور سلسلہ نقشبندیہ میں بھی آپ کو اجازت و خلافت حاصل تھی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حلیہ مبارک اس طرح تھا کہ آپ کی رنگت گندمی مائل با سفیدی تھی، پیشانی کشادہ اور چہرہ مبارک خوب ہی نورانی تھا۔ ابرو دراز سیاہ اور باریک تھے، آنکھیں کشادہ اور بڑی، جبکہ ناک باریک اور بلند تھی۔ لب سرخ اور باریک تھے، دانت موتی کی طرح ایک دوسرے سے ملے ہوئے اور چمکدار تھے۔ داڑھی مبارک خوب گھنی، دراز اور چوکور تھی۔
آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے صاف ستھرے تھے کہ پسینے سے ناگوار بو نہیں آتی تھی۔ حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد تھے، یعنی حنفی تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بے انتہا عقیدت و محبت تھی۔ حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قرآن عظیم کی تلاوت کا بہت شوق تھا، اور اکثر و بیشتر آپ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے، یہاں تک کہ سفر میں بھی آپ تلاوت قرآن کریم فرماتے رہتے، اور بسا اوقات 3 4 پارے بھی مکمل فرما لیا کرتے تھے۔ اس دوران آیت سجدہ آتی تو سواری سے اتر کر سجدہ تلاوت فرماتے۔ حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے انتقال سے بہت پہلے ہی اپنی زوجہ محترمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا سے فرما دیا تھا کہ مجھ پر ظاہر کر دیا گیا ہے کہ میرا انتقال تم سے پہلے ہی ہو جائے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے پہلے وصال فرما گئے۔ حضرت سیدنا امام رانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1033 ہجری میں سرہند شریف آ کر خلوت نشیں ہو گئے۔ اپنے خالق و مالک اللہ عز و جل سے ملاقات کی لگن نے مخلوق سے بے نیاز کر دیا، اور اس خاص خلوت نشینی میں صرف چند افراد کو حجرے میں آنے کی اجازت تھی۔ 28 صفر المظفر 1034 ہجری مطابق 1624 کو حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ آپ کے شہزادے حضرت خواجہ محمد سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھائی۔